أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى في مقام آخر: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
فإن الجنة هي المأوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں بہنوں، ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ رب العالمین نے جنہیں اس کائنات کے اندر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ حمد و صلات کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نازعات کی ایک آیت تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں کچھ اہم پیغام دے رہا ہے، اور اسی سے متعلق پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گناہ کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، بڑے گناہ ہیں، لیکن ہم اور آپ اسے معمولی سمجھتے ہیں۔ بسا اوقات انسان دوستی یاری میں یا ایک ہی آپس کی بے تکلفی میں اسے گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے، اور زندگی بھر وہ کام کرتا رہتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ گناہ کرنے کی وجہ سے جتنی نیکیاں اس نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساری نیکیاں ضائع برباد ہو جاتی ہیں، اور اس کی نیکیوں کا حقدار کوئی اور ہو جاتا ہے، اور وہ شخص جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا خالی ہاتھ حاضر ہوگا۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکیاں آپ کریں اور آپ کی نیکیوں کا پھل کسی اور کو ملے؟ ہم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ ہم یہاں پر اگر نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو ہماری عبادت کرنے کا مقصد، نماز ادا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری عبادت کو قبول کر لے، اور قبول کر کے اللہ ہماری عبادت کو ہماری نجات کا، ہماری مغفرت کا سبب بنا دے۔ ہم اس لیے اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ لیکن آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کے صدقات، آپ کی نیکیوں کا اجر و ثواب کوئی اور لے کر کے چلا جائے اور آپ کو کچھ نہ ملے، تو آپ اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان کہیں گے؟ نہیں کہہ سکتے۔ آئیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو نصیحت کرتے ہوئے ایک سوال کیا تھا۔ وہی سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار، جو بات کہی جا رہی ہے رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم تمام کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج جمعہ کا دن ہے، آپ مسجد میں حاضر ہیں، اور ہر جمعہ کا ایسا ہی ہوتا ہے، خطیب آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ کو واعظ و نصیحت کرتا ہے، اور واعظ و نصیحت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ اگر آپ نے سنا اور سن کر کے انسنی کر دیا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا، تو وہ واعظ و نصیحت کیا ہمیں فائدہ دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی ہے۔ فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ اس کے اوپر عمل کریں گے، تب آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں۔ ایسے ہی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو نصیحت کیا، اور دوران نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے ایک سوال کر لیے۔ کیا سوال کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
میرے صحابہ یہ بتاؤ اتدرون مل مفلس، کیا تم یہ جانتے ہو کہ مفلس آدمی کون ہے؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ جو غریب ہو، جو محتاج ہو، جس کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ ہو، جس کی زندگی مشکلات میں گزر رہی ہو، ایسا آدمی مفلس اور غریب کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال صحابہ اکرام سے کیا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ اتدرون مل مفلس، کیا تم یہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام نے کیا جواب دیا؟ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ میرے محترم، بہت توجہ کی ضرورت ہے جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کی پوری توجہ چاہتا ہوں اس پر۔ صحابہ اکرام نے کیا جواب دیا؟ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے درمیان مفلس کون ہے، غریب کون ہے، محتاج کون ہے، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی، مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، روپے پیسے نہ ہو، وہ آدمی کیا ہے؟ غریب ہے۔ یہی سوال مگر آپ سے کروں کہ میرے بھائی یہ بتائیے، غریب آدمی کسے کہا جاتا ہے؟ کون ہے غریب؟ آپ بھی یہی جواب دیں گے، جس کے پاس کھانے کا انتظام نہ ہو، رہنے کا انتظام نہ ہو، بیمار ہو دوا علاج کا انتظام نہ ہو، زندگی مشکلات میں گزر رہی ہو، اس آدمی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا غریب انسان ہے، بڑا پریشان حال انسان ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، بڑا مجبور انسان ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس بات سے آگاہ کرایا، اے میرے صحابہ، جسے تم غریب کہہ رہے ہو کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، تمہارا کہنا یہ ہے کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو، جس کے پاس بینک بیلنس نہ ہو، وہ آدمی کیا ہے؟ غریب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، وہ آدمی غریب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری امت کا غریب آدمی کون ہے۔ ہم سب اللہ کے نبی کی امتی ہیں نا، پیارے نبی کی امتی ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ کے اندر پیدا کیا ہے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اس کے اوپر کم ہے میرے محترم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جواب دیا، المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ۔ غور کیجئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ پیارے نبی نے 3 عمل کی طرف اشارہ کیا ہے، 3 نیکیوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان الامتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا غریب آدمی وہ ہے، محتاج آدمی وہ ہے جو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس حال میں حاضر ہوگا، اس کے نام اعمال میں نماز کا بہت زیادہ اجر و ثواب لکھا ہوگا، یعنی دنیا کے اندر نماز کا پابند رہا ہوگا، نماز کا اہتمام کرتا رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسرا عمل کون سا بیان کیا اللہ کے نبی نے؟ وصیام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی دنیا میں روزے دار بھی رہا ہوگا۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے نا، ابھی 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا، ہم میں سے اکثر بھائیوں نے، میں سمجھتا ہوں سب نے روزہ رکھا ہوگا، الا کہ کوئی بیمار رہا ہو، کسی کے سامنے کوئی مجبوری رہی ہو، ورنہ ہمارے بڑے بوڑھے بھی، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جن کی عمریں 9 سال 10 سال کی ہے، وہ بچے بھی روزہ رکھتے ہیں، اور ماں باپ کا یہ شوق ہوتا ہے کہ میرے بچے بھی نیکیوں میں آگے بڑھیں، خود بھی روزہ رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ جس نے جو بھی نیکی کیا ہے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، آپ نے جو بھی نیکی کیا، تھوڑی کیا زیادہ کیا، جو بھی کیا ہے،
میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری نیکیوں کو ہماری نجات کا، ہماری مغفرت کا سبب بنا دے، آمین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا غریب آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں نماز ہوگی، دوسری چیز اس کے نامہ اعمال میں روزہ ہوگا۔ پیارے نبی نے فرمایا وَيَأْتِي بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ، روزہ بھی رکھتا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے عمل کی طرف اشارہ کیا، کیا کہا؟ وَزَكَاةٍ، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوگا۔ یعنی یہ تین عمل جو اللہ کے نبی نے گنائے ہیں، یہ تین عمل اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ پانچ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد بتایا ہے۔ یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی بنیاد ہیں، یعنی اسی پر پورا اسلام رکا ہوا ہے۔ پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، یعنی کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، اللہ کی ایک ہونے کی گواہی دینا، اور میں یعنی اللہ کا رسول ہوں، میرے رسول ہونے کا اقرار کرنا، یہ کیا ہے؟ کلمہ شہادت کہلاتا ہے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ نماز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا، تیسری چیز یہ روزہ ہے جسے اللہ نے تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ چوتھی چیز زکوٰۃ ہے، اور پانچویں چیز حج ہے۔ اسلام کی بنیاد یہی پانچ چیزیں ہیں، اسی پر ہمیں عمل کرنا، یہ فرائض میں داخل ہے۔ اور یہ ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سب پر ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر بچہ ہے، بوڑھا ہے، کوئی بھی ہے، کلمہ شہادت ہر ایک کو پڑھنا ہے۔ کلمہ شہادت پڑھنے کے لیے آپ کو کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے جسے صحت عطا کیا، تندرستی عطا کیا ہے، وہ بھی، اور جسے اللہ نے بیماری کے اندر مبتلا کیا وہ بھی، اللہ نے نماز سے کسی کو بری نہیں کیا، ہر ایک کو نماز ادا کرنا ہے۔ جب تک ہماری سانس چل رہی ہے، ہوش حواس باقی ہے، جب تک ہمیں نماز ادا کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، لیٹ کر کے پڑھیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا ہے۔ صرف خواتین کے لیے معاف ہے، وہ بھی مخصوص ایام میں ان کی مجبوری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنے کا معاملہ ہے، جتنے صحت مند ہیں اللہ نے سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، چند لوگ اس سے بری ہیں کسی مجبوری کی بنیاد پر۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ زکوٰۃ کا تعلق ان کے ساتھ ہے جن کے پاس روپے پیسے ہیں، جن کے پاس دولت ہے۔ اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کا نصاب ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے یا اس کی مقدار میں پیسہ، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز جو ہے یہ حج ہے۔ حج بھی اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے اوپر فرض نہیں قرار دیا، اس کے اوپر حج فرض ہے جس کے پاس یہاں سے لے کر، اس کے گھر سے لے کر کے بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت ہو، راستے کا خرچ برداشت کر سکتا ہو، آنے جانے کی اخراجات اس کے پاس ہو، اور اس کے لیے اسے کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہ ہو۔ اللہ نے اس کے اوپر حج فرض قرار دیا ہے۔ اسلام کی بنیاد یہی 5 چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا غریب آدمی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں بہت ساری نمازیں لے کر کے آئے گا۔ اگر نمازی ہوگا، اللہ نے اس کو مال دولت دیا ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کیا ہوگا، زکوٰۃ کا بھی ذکر اللہ کے نبی نے کیا۔ اسی طریقے سے تیسرے فرض روزے کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا کہ وہ روزے دار بھی ہوگا۔ اب بتائیے، ایک آدمی اگر نمازی ہے، روزے دار ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، تو وہ آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بھی ہوگا نا۔ اگر اللہ نے اور زیادہ استطاعت دیا تو حج بھی کیا ہوگا، نفلی صدقہ خیرات بھی اس کی نیکیوں میں شامل ہوگا، نفلی روزے بھی اس کی نیکیوں میں شامل ہوں گے۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہوگا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا 5 گناہ اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں، توجہ دیجئے گا۔ پہلی چیز جو اللہ کے نبی نے فرمایا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، یہ 5 چیزیں اللہ کے نبی نے ذکر کیا۔ پہلی چیز نمبر 1، غور کیجئے گا، کہیں ایسا تو نہیں ان 5 گناہ میں سے کوئی ایک ہمارے اندر پایا جاتا ہو؟ اگر ہم میں سے کسی کے اندر اس طرح کا گناہ موجود ہے، ابھی ہمیں اور آپ کو توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کے دن ختم ہو جائے، موت کا فرشتہ آ کر کے کھڑا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے دربار میں جب ہم حاضر کیے جائیں تو غریب انسان بن کر کے حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 5 گناہ ایسے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، پہلا گناہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ نمازی، یہ زکوٰۃ دینے والا، یہ روزہ رکھنے والا انسان اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئے گا، بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن اس نے دنیا کے اندر کسی کو گالی دیا ہوگا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، شتم کہتے ہیں کسی کو برا بھلا کہنا، گالی دینا کسی کو۔ آج سماج کے اندر دیکھ لیجئے، تھوڑا سا اگر کسی سے کوئی اختلاف ہو جائے، تو میں ہو جائے، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان پر قابو کر پاتے ہیں، نہیں تو اکثریت کی زبان پر گالی شروع ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ کسی کو گالی دیں گے، کسی کو برا بھلا کہیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن ہماری نیکیاں وہ شخص لے کر کے چلا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ پہلا گناہ ذکر کیا ہے، اور خاص کر ہمارے نوجوان دوست جو اسکولوں کالجوں میں پڑھنے والے ہیں، میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے اور ان کے درمیان اتنی بے تکلفی ہے، ہم دوستوں کے درمیان اتنا آپس میں بے تکلفی ہے، میں اسے برا کہوں وہ نہیں مانتا، وہ مجھے برا کہے مجھے برا نہیں لگتا، یعنی میں اسے گالی دوں اس کو برا نہیں لگتا، وہ مجھے گالی دے مجھے برا نہیں لگتا۔ میرے بھائی، گناہ کرو گے، بدلے میں سامنے والا بھی آپ کے ساتھ ویسے کرے گا، تو جیسا کر رہے ویسا آپ کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے، برا لگنے کی کیا بات ہے؟ ہاں، نیکیات ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، شیطان نے تمہیں اتنا گمراہ کر دیا ہے کہ کوئی تمہیں گالی دے، تمہارے ماں باپ کو بھی گالی دے، تمہیں برا نہیں لگتا۔ یاد رکھو میرے بھائی، یہ بہت بڑا گناہ ہے جسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اس کے بدلے قیامت کے دن ہماری نیکیاں کوئی اور لے کر کے چلا جائے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس پر ہمیں قابو کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو اللہ کے نبی نے ذکر کیا وہ کیا ہے؟ وَقَذَفَ هَذَا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، یہ شخص ایسا ہوگا کہ دنیا میں کسی پر الزام لگایا ہوگا، تہمت لگایا ہوگا، کوئی عیب میرے اندر نہیں ہے، اور مجھ پر کوئی اگر الزام لگا دے اور میں اس الزام سے بری ہوں، تو یاد رکھیے گا فیصلہ کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ نے بدلے میں آپ پر کسی نے الزام لگایا اور آپ اپنی زبان کو خاموش رکھے، صبر کیا، معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا، یقین جانیے میرے بھائیوں، جس نے آپ پر تہمت لگایا ہے، جس نے آپ پر الزام لگایا ہے، اگر وہ شخص دنیا سے بغیر معافی تلافی کے چلا گیا، آپ سے معافی تلافی نہیں کیا، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی نیکیاں اٹھا کر کے آپ کے حوالے کر دے گا۔ یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اور آگے حدیث میں آئیے، اللہ کے نبی نے تیسری چیز کی طرف اشارہ کیا، تیسرا گناہ۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، یہ شخص نمازی، روزے دار، زکوٰۃ دینے والا ایسا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال ناحق طریقے سے کھایا ہوگا۔ مطلب آج ہم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ہمارے پاس چند لوگ کام کرتے ہیں، ہم کسی کارخانے کے، کسی فیکٹری کے، کسی دکان کے مالک ہیں، ہمارے ہاں کچھ لوگ کام کرتے ہیں، بسا اوقات ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی غلط کام ہو جائے یا ہمارے مزاج کے خلاف ہو جائے، ہم ان کے ساتھ زیادتی کرنے لگتے ہیں، ان کے پیسے یا ان کا حق مارنے لگتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔
दूसरा इससे बड़ा गुनाह मैं आपको इशारा कर रहा हूं, वो क्या है? आज के समाज के अंदर, आज के हालात के अंदर हमारे कितने भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बहनों का हक दबा करके रख लिया है, नहीं अदा किया है। बाप दुनिया से इंतकाल कर गया, वालिद के जाने के बाद बच्चों ने वालिद की जायदाद को आपस में तकसीम किया, बहनें भी मौजूद हैं लेकिन बहनों को हिस्सा नहीं दिया और भाइयों ने आपस में तकसीम कर लिया। याद रखो मेरे भाई, यही है वाकल माल हाजा, आपने नाहक तरीके से अपने बहन का माल खा लिया है। ये बहन कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में खड़ी होगी और कहेगी अल्लाह ये मेरा भाई है जिसने दुनिया के अंदर मेरे बाप की जायदाद में से मेरा हिस्सा नहीं दिया, अल्लाह इससे मेरा फैसला करा दे, रब्बुल आलमीन मेरा हक इससे दिला दे। बताओ क़यामत के दिन देने के लिए क्या बचेगा आपके पास? कोई चीज़ होगी? कोई चीज़ नहीं होगी, सिवाय नेकियों के कोई चीज़ बदले में देने के लिए नहीं होगी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वाकल माल हाजा, ये नमाजी इंसान ऐसा होगा कि दुनिया के अंदर दूसरों का माल नाहक तरीके से खाया होगा। मैं बड़ी मुख्तसर तौर पर आपको ये इशारा कर रहा हूँ। उसके बाद चौथा गुनाह अल्लाह के नबी ने फरमाया वसफ़ा का दम हाजा, ये शख्स ऐसा होगा कि दुनिया में किसी का नाहक खून किया होगा या किसी का खून कराया होगा। आज तो बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिलती हैं कि भाई जायदाद के लिए भाई का कत्ल कर देता है, बेटे बाप का कत्ल कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे खबरें आती हैं कि घरों के अंदर जायदाद की बुनियाद पर आपस में लड़ाई झगड़े हुए और एक दूसरे को कत्ल कर दिया गया। मेरे भाई याद रखो, अगर किसी का नाहक खून किया गया है वो शख्स कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर होगा और हमसे उसका बदला अल्लाह ताला से मांगेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका बदला उसे दिलवाएगा। ये चार चीज़ें हो गई। और पांचवा गुनाह अल्लाह के नबी ने फरमाया वज़ारा बहाजा, ये शख्स ऐसा होगा नमाजी, रोज़ेदार, ज़कात देने वाला, जो बहुत ज़्यादा नेकियां किया है। ये ऐसा होगा कि दुनिया में किसी को मारा होगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं अल्लाह ने ताकत दे दिया है, कुव्वत दे दिया है, जिस्मानी एतबार से मजबूत हैं या रुपए पैसे के एतबार से मजबूत हैं। इंसान कभी तो खुद किसी को दो चार झापड़ लगा देता है और अगर नहीं कर पाता तो दोस्तों को जमा करके मारपीट करता है, किसी को मरवाता है। अगर वो भी नहीं कर पाता तो न जाने बदला लेने के लिए कैसे कैसे रास्ते इख्तियार करता है। मेरे भाई ये पांचवा गुनाह ऐसा है जो आम तौर से हम और आप इसे बड़ा हल्का समझते हैं और कितने लोग थोड़ी थोड़ी सी बात में आपस में लड़ते हैं और मारपीट करते हुए चले जाते हैं। ये पांच गुनाह आपके सामने जिक्र किया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये नमाज पढ़ने वाला इंसान जिसके बारे में मैंने जिक्र किया अभी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने इस हाल में हाजिर होगा कि इसकी नेकियां उहद पहाड़ के बराबर होंगी। इतनी नेकियां लेकर के आएगा जो लोग देखेंगे, देख करके ताज्जुब करेंगे, कहेंगे बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा नेक इंसान है, आज इसे जन्नत में जाने से कोई शख्स रोक नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नेकी करने वाले को बुलाएगा, उसका हिसाब व किताब करेगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा मेरे बंदे तेरे लिए मैंने जन्नत में जाने का फैसला कर दिया, तू जन्नत में जा सकता है। अभी वो शख्स जगह से हिला ही होगा, एक शख्स दौड़ता हुआ आएगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा और कहेगा रब्बुल आलमीन इस शख्स को रोक लो यहाँ पर। अल्लाह उसे रुकने का हुक्म देगा, कहेगा क्या बात है मेरे बंदे? फरमाएगा ए अल्लाह ये वो शख्स है जिसने दुनिया के अंदर मुझे गाली दिया था, परवरदिगार आज मुझे इससे बदला दिला दे। अल्लाह आज इंसाफ का दिन है परवरदिगार, तेरे अलावा कोई इंसाफ करने वाला नहीं है। ए अल्लाह आज मैं इससे अपना बदला चाहता हूँ, मेरा बदला दिला दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हुक्म देगा मेरे बंदे ये जो कह रहा है तेरे खिलाफ जो दावा कर रहा है क्या ये अपने दावे में सच्चा है? वो नमाजी इंसान, रोज़ेदार इंसान कहेगा रब्बुल आलमीन इसने सच कहा है। अल्लाह ताला फरमाएगा इसका बदला अदा करो। देने के लिए क्या है? दिरहमो दीनार होंगे, रुपए पैसे होंगे, कोई चीज़ नहीं होगी। अल्लाह ताला उसकी नेकियों में से उतना हिस्सा लेकर के इसके हवाले कर देगा जिसने उसे गाली दिया है, वो चला जाएगा। दूसरा शख्स आएगा, कहेगा परवरदिगार ये तो वो इंसान है जिसने दुनिया में मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था,
اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا صحیح کہہ رہا ہے؟ کہے گا ہاں پروردگار اس نے صحیح کہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی اتنی نیکیاں لے کر کے اس کے حوالے کر دے گا۔ الغرض یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لوگ آتے جائیں گے، لائن میں لگے رہیں گے، اپنا دعویٰ کرتے رہیں گے، اور اللہ رب العالمین اس کی نیکیاں لے کر کے سامنے والے کو دیتا چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اللہ اس کی نیکیاں بانٹتا رہے گا، بانٹتا رہے گا، بانٹتا رہے گا۔ جو شخص احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آیا تھا، دیکھتے دیکھتے ساری نیکیاں ختم ہو گئیں۔ اب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اس کی نیکیاں ختم، ساری نیکیاں ختم ہو گئیں، کچھ اس کے پاس نہیں بچا۔ قبل ان يقضى ما علیہ، ابھی پورا فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے، لوگ لائن میں لگے ہیں، اللہ میرا بھی حق اس کے اوپر باقی ہے، پروردگار میرا بھی حق اس سے دلا دے۔ نیکیاں ختم، اب کیا ہے دینے کے لیے؟ دینے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخذ من خطاياهم، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جو لوگ لائن میں لگے ہیں ابھی، جو دعویٰ کر رہے کہ اللہ میرا بھی حق اس کے اوپر باقی ہے، اللہ رب العالمین دعویٰ کرنے والوں کے گناہ کو لے کر اس کے اوپر رکھنا شروع کرے گا۔ کس کے اوپر؟ یہ نمازی انسان، روزے دار انسان، حج کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے گناہ لے گا، نیکیاں ختم ہو گئیں، اب اللہ رب العالمین ان کے گناہ لے کر اس کے اوپر لادنا شروع کرے گا۔ اخذ من خطاياهم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے گناہ لے کر اس کے اوپر رکھنا شروع کرے گا، اور دیکھتے 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 اتنا گناہ اس کے اوپر لد جائے گا کہ جتنی نیکیاں لے کر کے آیا تھا اس سے زیادہ گناہ اس کے اوپر ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں، دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے جہنم رسید ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے آخر میں فرمایا میری امت کا غریب آدمی یہ ہے جو اتنی نیکیاں لے کر کے آئے گا، اس کے باوجود جنت میں نہیں جا سکے گا۔ میرے بھائی، آج کے جمعہ کے خطبے سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا، معذرت کے ساتھ صرف 2 منٹ آپ کا چاہوں گا، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ دنیا ہے، بھائی بھائی ہے، باپ بیٹے ہیں، رشتہ دار ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی کسی نے اگر ہمیں برا بھلا کہہ دیا، آپ صبر کی لیجئے، معاملہ اللہ کے سپرد کر دیجئے، لیکن بلا وجہ کسی سے زبان مت لڑائیے، کسی کو گالی مت دیجئے، کسی پر الزام مت لگائیے، کسی کا حق مت ماریے۔ اگر بہنیں ہیں ان کا حق دیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو دنیا میں بھی برکت دے گا اور آخرت میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مقام و مرتبے کے حامل ہوں گے۔ میرے بھائی، یہ چند گناہ ہیں، اگر ہم نے اپنی اصلاح کر لیا دنیا میں بھی کامیاب اور اگر آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم نے توجہ نہیں دیا، ہماری زندگی یوں ہی چلتی رہی، ہم نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، حج کرتے رہے، عمرہ کرتے رہے اور خوب نیکیاں کرتے رہے، لیکن ہم نے اگر اپنی زبان پر قابو نہیں کیا، اپنے ہاتھ پر قابو نہیں کیا، اپنے جسم پر قابو نہیں کیا، اور اس سے بڑھ کر کے ہم نے دنیا کے اندر اپنے معاملات کو ایک دوسرے کے ساتھ صاف ستھرا نہیں کیا، یقین جانیے کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن ہماری نیکیاں کوئی اور لے کر کے چلا جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک غریب انسان بن کر کے حاضر ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، رب العالمین جب تیرے دربار میں حاضری ہو، اے اللہ ہمیں غریب بننے سے تو بچا لے، پروردگار ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہم سے بہت زیادہ گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ ہم اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں، پروردگار تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ پروردگار ہم گناہ کر کے بھول گئے ہیں، اے اللہ تجھے معلوم ہے ہم نے کتنے گناہ کیے، کون کون سے گناہ کیے ہیں، اے اللہ ہر ایک گناہ سے توبہ کرتے ہیں، پروردگار تو ہماری مغفرت فرما دے، ہماری توبہ کو تو قبول فرما لے۔ رب العالمین یہاں پر ہمارے نوجوان دوست بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، اے اللہ ہر ایک کے لیے تو نیکی کے راستے کھول دے۔ ہماری ماں بہنیں بھی موجود ہیں، اے اللہ تو ان کو بھی دیندار بنا دے۔ رب العالمین ہماری آنے والی نسلوں کو بھی تو دیندار بنا دے۔ رب العالمین ہم سب کی عزت آبرو کو تو حفاظت فرما لے۔ رب العالمین مسلمانوں کے لیے حالات بہتر نہیں ہیں،
اے اللہ ہمارے حق میں تو حالات بہتر کر دے رب العالمین. ہمارے جو بھائی پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو تو دور کر دے رب العالمین. جو لوگ بے روزگار ہیں اے اللہ تو انہیں حلال روزی عطا فرما دے رب العالمین. حلال روزی کے جتنے راستے ہیں سب ہمارے لیے کھول دے رب العالمین. حرام روزی کے جتنے راستے ہیں سارے راستے ہمارے لیے بند کر دے رب العالمین. جو بچی ہوئی زندگی ہے اے اللہ اس زندگی کو تیری رضامندی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے رب العالمین. تیری ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے رب العالمین. ہم جب تک دنیا کے اندر زندہ رہیں توحید پر ثابت قدم رہیں, خاتمہ ہو توحید پر ہو, زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو. آمین تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروه انه هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل.